سحری کی سب سے بڑی احتیاط پتہ کیا ہے؟ خاص طور پہ گرمیوں کے روزوں میں کہ سحری کے فوراً بعد مت سوئیں۔ معدے میں جو غذا موجود ہوتی ہے اس میں پھوک تو رہ جاتا ہے جو فضلہ بن کے جسم سے نکلتا ہے، باقی چیزیں نہیں رہتی۔ لیکن گردے کی تکلیف والے صبح اٹھتے ہی پانی پئیں، ڈائبیٹکس صبح اٹھتے ہی پہلے پانی پئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کئی دن روزہ ویسے ہی رکھا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم غریب آدمی ہیں، اتنی چیزیں کہاں سے لائیں؟ کہ روزہ جو ہے وہ چیزوں کا مشروط نہیں ہے۔ السلام علیکم، پروفیسر رفرف آج رمضان کی نئی نشریات کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہے۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ رمضان میں سحر و افطار کی احتیاطیں ہیں جو ہم نہیں کرتے، تو برائے کرم وہ احتیاطیں لائیں، وہ آپ کے لیے انتہائی مفید اور بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی۔ بڑے حوصلے سے سنیے گا کیونکہ اس میں ہم سب شامل ہیں، اکثریت شامل ہے، سب نہیں ہیں۔ دیکھیے، سحری میں ہم اس لیے بہت کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکے رہنا ہے۔ افطار میں اس لیے بہت کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکے رہے، اور پھر افطار کے بعد کھانا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو اب اگر آپ ان کیلریز کو کاؤنٹ کریں تو وہ آپ کی روٹین لائف میں جو ٹوٹل کریں گے تو یہ کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ آج سے 8 سال پہلے تک ہر رمضان میں میرا وزن بڑھ جایا کرتا تھا کم ہونے کی بجائے۔ اب ایسا نہیں ہوتا، تو اس کے پیچھے یہی احتیاطیں اور کچھ شوگر بیگم کی مہربانی ہے۔ تو ٹیکنیکل بات پہلے سنیے، آپ جتنے مرضی پراٹھے کھا لیں، مرغن غذائیں کھا لیں، اگر آپ کا معدہ ٹھیک ہے تو 4 گھنٹے کے بعد وہ انرجی میں کنورٹ ہو کے آپ کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس میں سے پھر کچھ آپ کے بدن کو پہنچنے والے کام جو ہے نا، وہ انرجی میں کنورٹ ہو کے اس نے کہاں کہاں جا کے کیا کیا فنکشن کرنا ہے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ لیکن معدے میں جو غذا موجود ہوتی ہے اس میں پھوک تو رہ جاتا ہے جو فضلہ بن کے جسم سے نکلتا ہے، باقی چیزیں نہیں رہتی۔ تو تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھائیں، 4 گھنٹے کے بعد آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے خدا کے لیے یہاں تک مت کھائیں۔ یہ آپ کی سحری میں پہلی احتیاط ہے۔ اور دوسرا کام جو آپ سحری میں کریں، اب کیونکہ موسم میں اتنی شدت نہیں رہی گرمی کی، لیکن ابھی بھی ایسا تو ہوگا اگلے 5-10 رمضان کے بعد، وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی سحری میں آپ پانی پئیں۔ اگر کوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، جیسے جو گردے کے مریض ہیں، خاص طور پہ ڈائلسس کے مریض ہیں، وہ تو روزہ رکھتے نہیں ہیں، لیکن گردے کی تکلیف والے صبح اٹھتے ہی پانی پئیں، ڈائبیٹکس صبح اٹھتے ہی پہلے پانی پئیں، اور اپنی غذا جو ہے اس میں کوشش کریں، یہ کوشش ہی کہہ رہا ہوں کہ مرغن چیزوں کو تھوڑا اوائڈ کریں۔ زیادہ نہیں کر سکتے تو تھوڑا ضرور کریں۔ اگر جیب اجازت دے تو دہی ضرور استعمال کریں، ورنہ سالن کے ساتھ روٹی کھا لیں۔ اور کھانا کھانے کے بعد اب یہ جو کچھ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر سے پوچھو یا حکیم صاحب سے پوچھو کہ الائچی کے کاوے سے پیاس نہیں لگتی۔ لیکن ایک چیز ضرور کہوں گا جو میرے تجربے میں بھی ہے، اور کھجور کا جب میں تفصیلاً رمضان اور کھجور کی بات کروں گا تو شاید بہت زیادہ چیزیں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ آخری کام جو آپ کریں پانی پینے کے بعد یا پہلے، وہ یہ ہے کہ چند دانے کھجور ضرور استعمال کریں۔ بہت مہنگی، بہت سستی، ذائقہ، سائز میں فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا افادیت میں بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بنیادی فائدے جو کھجور کے ہیں وہ مہنگی والی میں ہوتے ہیں، سستی والی میں نہیں ہوتے۔ تو آپ وہ، اور پھر چھوارے اگر سستے مل جائیں تو وہ خشک کھجور کے درجے میں آتے ہیں، ان کے لیے ہے جو افورڈ نہیں کرتے، تو وہ کھائیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سحری جو ہے وہ آپ کی بڑی انرچ ہوگی۔ سحری کی سب سے بڑی احتیاط پتہ کیا ہے؟ خاص طور پہ گرمیوں کے روزوں میں، کہ سحری کے فوراً بعد مت سوئیں۔ کیوں؟ آپ یہ دیکھیے
کہ جب ہم سحری میں سو جاتے ہیں کھانے کے فوراً بعد، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا بھی کیسے کھایا ہوتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہوں گا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کیا ہے کہ معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور تیسرا ہوا کے لیے۔ یہ جسٹ ایک سادہ بدو کو سمجھانے کے لیے تھی بات۔ ہم آج کے دور میں اتنے انلائٹنڈ، اتنے گرومڈ، اتنے سیولائزڈ ہو کر کیا کرتے ہیں، ہم تینوں خانے جو ہیں وہ پانی سے بھر لیتے ہیں، اب کھانے سے بھر لیتے ہیں، پھر سوچتے کیا ہے؟ سوچتے یہ ہے کہ پانی آپ ہی وتھاں وتھاں جو بڑھ جائے گا، پیچھے رہ گیا سا، آیا آیا نہ آیا نہ سے۔ تو یہ ہمارا جو عمل ہے، جب ہم سو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ معدہ چونکہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جب معدہ فنکشن میں آتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کو کھانے میں پسینہ آتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے معدے کی حدت جو ہے وہ بڑی تیزی سے فنکشن کر رہی ہوتی ہے، تو پسینہ نہ بھی آئے نا تو معدہ بہت گرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر یا حکیم کہتے ہیں کہ کھانے کے امیجیٹ 2-4 منٹ بعد تو نہا لیں، لیکن آدھے گھنٹے تک، پونے گھنٹے تک نہ نہائیں، چونکہ جسم حدت میں آیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ حدت پہ شدت میں بدل جاتی ہے۔ اچھا، وہ پھر جب ہم سوتے ہیں تو ظاہر ہے لیٹ کے سوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بخارات اٹھتے ہیں معدے سے وہ اسمیلی ہوتے ہیں، ان میں مختلف گیسز شامل ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہ گیسز جو ہیں وہ پھر جنہوں کہتے ہیں میں نے بڑی پڑکی لگ گئی، آج تے روزہ سویر تو ہی لگی جا رہا ہے، پتہ نہیں میرا دن کیویں گزرے گا۔ تو اس کے لیے ہمت کر کے، حوصلہ کر کے کسی طرح سے سحری کے بعد 2 گھنٹے کا وقت گزار لیں، کیونکہ 2 گھنٹے میں یہ شوگر پیشنٹ کے لیے انتہائی زیادہ اہم ہے۔ اس کی تفصیل میں جب شوگر کے متعلق بات کروں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ ان کے لیے تو انتہا سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو کھانے کے پہلے 2 گھنٹے ہوتے ہیں، دیز آر ویری امپورٹنٹ، بہت تیزی کے ساتھ اس میں گلوکوز اور بہت سارے عمل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے 2 گھنٹے گزار لیں۔ اس کے بعد ویسے ہی آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا سونے کا، تو آپ سونے سے بچ جائیں گے، اور آپ کی سحری جو ہے وہ آپ کو پورے دن کے لیے تازہ دم رکھے گی، اور آپ کا انشاءاللہ روزہ شام تک اچھا گزرے گا۔ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ ہیں جو میری اپنی ذاتی پریکٹس میں ہیں۔ میں 20 سال کا ڈائبیٹک ہوں، مجھے کوئی آدمی میری انرجی اور چہرے سے بتائے کہ اس کو کوئی ایسا تاثر ملا ہے، نہیں ملا۔ تو یہ جو ہے جی، یہ آپ کا سحری کا جو نظام ہے آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے، آپ کے گھر میں جو میسر ہے وہ استعمال کریں۔ یہ کہ مقوی چیزیں ہوں، فلاں ہوں، اس چیز کا آپ کو قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کئی دن روزہ ویسے ہی رکھا، اور ہم کہتے ہیں جی ہم غریب آدمی ہیں، اتنی چیزیں کہاں سے لائیں؟ تو روزہ جو ہے وہ چیزوں کا مشروط نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اگر افورڈ کرتے ہیں تو صبح تھوڑا سا دہی لے لیں، جتنا لے سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور چائے کا پینا جو ہے سحری میں، یہ ہمارا ایک خیال ہے، ایک تو سادہ سا اصول یہ رکھیں کہ چائے جو ہے کھانے کے بعد آدھے گھنٹے تک نہیں پینی چاہیے، اور ڈائبیٹکس کو تو بالکل احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے پیچھے پھر ایک میڈیکل ریزنز کا میکانزم ہے کہ چائے میں موجود جو کیفین اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے کھائے ہوئے کھانے کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ تو آج ہم نے سحری سے متعلق بات کی ہے، کل ہم انشاءاللہ افطار سے متعلق باتیں کریں گے، اور وہ شاید سحری سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں گی۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔